السلام علیکم۔ امید کامل اور یقین واثق ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عبدالمجید صارب آپ کی سماع خراشی کرتے ہوئے نظموں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں نظمیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے جو نظم پڑھی احسان دانش کی لکھی ہوئی بہت ہی خوبصورت نظم تھی تغیر۔ اس سے اگلی جو ہمارے پاس موضوع آتے ہیں وہ ہے قطعات۔ قطعات جو ہیں وہ 4 مصروں پر قطعات لفظ جو ہے وہ قطع کی جمع ہے، جو لفظ قطع سے بنا ہے، یعنی قطع کا مطلب کاٹا گیا، ٹکڑا کیا گیا، اس کے معنی ہوتے ہیں۔ شروع میں قطع غزل کے ان اشعار کو کہا جاتا تھا جو ایک ہی خیال رکھتے تھے، لیکن اب اسے ایک الگ صنف تسلیم کیا جاتا ہے۔ یوں قطع ایک ایسی صنف ہے جس میں کم از کم 2 شعر اور ایک ہی خیال پایا جائے۔ زیر بحث جو قطعات ہمارے سامنے انور مسعود کے موجود ہیں، مشہور مزاحیہ شاعر انور مسعود کے مجموعہ کلام قطع کلامی سے لیے گئے ہیں، اور بلا شبہ انور مسعود دور حاضر کے ممتاز ترین مزاحیہ شاعر ہیں۔ اگرچہ ان اشعار کے قطعات طنز و مزاح کے پیرائے میں ہیں، لیکن ان کے موضوعات سنجیدہ ہیں جو قاری کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم انور مسعود کا تعارف بھی کریں گے کہ انور مسعود کون ہے، اور اپنا تعارف جو ہے وہ اپنی مثال آپ رکھتے ہیں جی۔ اچھا، جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلی سے بڑھ کے تھی، جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلی سے بڑھ کے تھی، ہر ضرب کربناک پہ میں تلملا اٹھا، پانی کا، سوئی گیس کا، بجلی کا، خون کا، بل اتنے مل گئے ہیں کہ میں بلبلا اٹھا۔ دوسرا قطع اس میں کہتے ہیں کہ تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، اب اس لاٹھی کی ضد میں جو بھی آئے گا سو ہمارا ہے، اب اس لاٹھی کی ضد میں جو بھی آئے گا سو ہمارا ہے، مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے۔ تیسرے قطعے میں کہتے ہیں کہ اجرا سا وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اجرا سا وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس قریۂ شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منو کے حساب سے۔ چوتھے میں کہتے ہیں، چوتھے قطع میں کہ کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں کتنے، کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں کتنے، جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں، ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ تو انور مسعود کا پہلے ہم تعارف کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ہم ان کے قطعات کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر جو ہیں وہ شاعر معلم انور مسعود کا اصل نام محمد انور مسعود ہے۔ والد کا نام محمد عظیم 8 نومبر 1935 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ 1958 میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے فارسی کی سند مع طلائی تمغہ حاصل کی۔
پھر محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے اور بحیثیت استاد اپنے فرائض سر انجام دینے لگے۔ قدرت نے انہیں طبع نازک سے نوازا ہے، مزاح ان کے رگوں پہ سے چھلکتا ہے۔ آپ نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ موجودہ دور کے تمام نقاد اس بات پر متفق ہیں کہ انور مسعود دور حاضر کے بہت بڑے حقیقت پسند اور طنز و مزاح کے ہتھیاروں سے لیس شاعر ہیں۔ ان کے کلام میں خالص مزاح ملتا ہے جو ٹھوس بنیادوں پر استوار ہے۔ وہ مزاح صورت واقعہ اور نزلہ سنجی سے پیدا کرتے ہیں جو پڑھنے والے کو ہنساتی اور گدگداتی ہے۔ ان کی شاعری میں خلوص، جذبات کی سچائی اور فن کمال کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ شگفتہ اسلوب میں طنزیہ مزاحیہ قطع نگاری آپ کی خاص اخلولی ہے۔ قطعات کے مجموعے کا نام قطع کلامی پنجابی شاعری کے مجموعے میلہ اکھیاں دا پر پاکستان رائٹرز گلیڈز اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جانب سے مصنف کو انعام سے نوازا گیا۔ انور مسعود اپنی دھرتی اور اپنے دیس کے شاعر ہیں۔ وہ اپنے ہم وطنوں کو بیک وقت ہنساتے اور رلاتے ہیں۔ انور مسعود کے کچھ قطعات جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں اور ان کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انور مسعود کہتے ہیں کہ جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلی سے بڑھ کے تھی، جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلی سے بڑھ کے تھی، ہر ضرب کربناک پہ میں تلملا اٹھا، پانی کا، سوئی گیس کا، بجلی کا، خون کا، بل اتنے مل گئے ہیں کہ میں بلبلا اٹھا۔ قطع کا میں نے آپ کو پہلے جو تعارف ہے وہ کروایا کہ قطعات لفظ قطع کی جمع ہے اور جو لفظ قطع سے بنا ہے۔ قطع کا مطلب کاٹا گیا، ٹکڑا کیا گیا۔ اور یہ جو قطعات ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں یہ انور مسعود کی جو شاعری کا مجموعہ ہے، قطعات کا مجموعہ ہے، قطع کلامی، وہاں سے لیے گئے ہیں اور آپ کے سلیبس میں شامل کیے گئے ہیں۔ انور مسعود حساس دل، شفاف ذہن اور ظریفانہ انداز کے حامل ایک عظیم شاعر ہے۔ ان کے قطعات بظاہر مزاحیہ ہوتے ہیں مگر وہ معاشرے کی کسی نہ کسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر دل کو تڑپا جاتے ہیں اور قاری بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ درج والا قطع بھی اپنے اندر یہی انداز فکر اور یہی انداز بیان لیے ہوئے ہیں۔ انور مسعود کے اولین مصرے سنجیدہ لب و لہجہ لیے ہوتے ہیں مگر آخری ایک یا دو مصروں میں وہ ایک ایسی چوٹ لگاتے ہیں کہ پڑھنے والے کو اپنے ہی جو ہے وہ ببتا محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پر جو ہم قطع پڑھ رہے تھے انور مسعود کا جو یہاں پر لکھا ہوا پہلا قطع ہے، اس میں شاعر مہنگائی کا رونا رو رہا ہے۔ شاعر جس معاشرے میں رہ رہا ہے وہ زخموں اور شکستوں سے چور ہے، ظلم و ستم کی
گرہ بازاری ہے، لوٹ مار عام ہے، انسانی خون پانی سے بھی عرصہ ہے، انسانیت فریاد کر رہی ہے، فکر و خیال کی روشنیوں پر تاریکیاں مسلط ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک چوٹ اور صدمہ ہے۔ ہر ضرب کربناک ہے، تکلیف دہ ہے، پورا کا پورا معاشرہ تڑپ رہا ہے۔ گویا ہم جب اپنے معاشرتی مسائل کی فہرست بناتے ہیں تو ایک لمبی چوڑی فہرست ہاتھ آتی ہے، اور اگر اسے خواجہ میر درد کی زبانیں بیان کریں تو خواجہ میر درد اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو انہی مسائل میں سب سے سر فہرست روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو معاشرے کی کثیر تعداد کو متاثر کرتا ہے، خصوصاً اس کا نشانہ متوسط طبقہ اور عموماً غریب طبقہ بنتا ہے۔ یہ روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی ایک افریت کی طرح ہے، اور جو روز شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں لوگوں کو نشانہ بناتا ہے، لیکن اس کی خون کی پیاس نہیں بجھتی، اس کا شکار پھر کہیں کا نہیں رہتا، اس کا ڈھسا ہوا بیچارہ مجبور اور بے بس زندگی گزارنے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ اس کی زندگی کی تعیشات تو ایک طرف رہی، بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، وہ کبھی ملازمت کرتا ہے یا دوسروں سے قرض مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ الغرض اس کی زندگی ایک قیدی کی مانند ہوتی ہے جس سے رہائی ممکن نہیں ہوتی، اور اس مہنگائی کا رونا روتے ہوئے کبھی کوئی آپ کو سڑکوں پر چلتا ہوا دکھائی دے گا، کبھی کوئی اپنے بچوں کو لے کر نہر میں چھلانگ لگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کبھی کوئی آپ کو ٹرین کے نیچے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کبھی کوئی اپنے بچوں کے اوپر پٹرول پھینک کر مرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کبھی کوئی اپنے بیوی بچوں کو ایک کمرے میں بند کر کے سب کو گولیاں مار کے خود کو بھی گولی مار کے اس جہان فانی سے رخصت ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور کبھی کوئی سوتے میں بچوں کو قتل کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے اور خود فرار ہو جاتا ہے۔ بہت ظالم ہے یہ چیز، بہت ظالم، مہنگائی بہت ظالم ہے۔ یقیناً حکمرانوں سے اس چیز کا حساب لیا جائے گا تو زندگی کس طرح گزار رہی اور زندگی میں وہ لوگوں کا کس قدر خیال رکھ رہے ہیں، کس قدر لوگوں کے ساتھ محبت برت رہے ہیں، اور کس قدر لوگوں کو اپنائیت دے رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، مہنگائی اور یہ سب چیزیں بہت الگ ہے، بہت ہی زیادہ الگ ہے۔
یہ انسان کو جینے نہیں دیتی، ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو ختم کر دیتی، اور انسان جب اپنے آس پاس کے لوگوں سے مدد مانگنا چاہتا ہے تو اس کو مدد نہیں ملتی، تو پھر تنگ آ کر وہ اپنی زندگی کی بازی ہار دیتا ہے، تنگ آ کر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ آپ یقین کریں، ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، جس کو آپ ایسے نہ سمجھیں۔ آپ یقین کریں کہ مہنگائی اور بھوک انسان کو جسم بیچنے پر بھی مجبور کر دیا کرتی ہے، اور جب انسان جسم بیچتا ہے تو اس کی عزت خاک میں مل جایا کرتی ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اس رب نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کیا کریں۔ ورنہ یہ زندگی بڑی تلخ ہے یار، یہ زندگی ہمیں گزارنے نہیں دے گی، ہمیں زندہ نہیں رہنے دے گی، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ورنہ اس زندگی میں جو ہمارے سامنے بہت سارے اچھے اور برے گزرتے ہیں، سب کے سب ایک دن ساتھ چھوڑ جایا کرتے ہیں، اور جب یہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو زندگی کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر گزارے، اور زندگی کی مصیبتوں کا، مشکلوں کا مقابلہ کرے، تاکہ لوگ آپ کو برے لفظوں میں کبھی یاد بلکہ اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ وہ ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا تھا کہ ہم فقیروں کی جو کہتے ہیں رہائی ہوگی، ہم فقیروں کی جو کہتے ہیں کہ ہم فقیروں کی جو کہتے ہیں رہائی ہوگی، ہم فقیروں کی جو کہتے ہیں رہائی ہوگی، ہم فقیروں کی جو کہتے ہیں رہائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، مہنگائی آتی ہے تو صرف غریب طبقہ کے لیے، مہنگائی آتی ہے تو صرف غریبوں کے لیے، نہ کہ امیروں کے لیے۔ آپ لاکھ کوشش کریں گے، آپ یہاں پہ کوئی نہیں سنے گا، آپ کو یہاں پہ کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، کوئی آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا، اور آپ کس سے قرض لینے جاتے ہیں تو کوئی آپ کو قرض نہیں دے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے، یہ بات صحیح ہے کہ مہنگائی اور تکلیفیں جو ہیں یہ صرف اور صرف غریب لوگوں کے لیے ہیں۔ اگر بنظر غور کیا جائے تو یہ در حقیقت متوسط طبقے کا اعلامیہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی امیر طبقے کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوتی، انہیں اللہ کی وافر نعمتیں میسر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ مہنگائی کا شکار ہوتے ہیں، نہ ہی شکوہ کرتے ہیں۔ انہی کے ساتھ بے حد غریب طبقہ بھی
عام طور پر مہنگائی سے پریشان ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر بھی لیتا ہے۔ اس کے لیے یہ زندگی موت کا مسئلہ نہیں قرار پاتا، لیکن متوسط طبقہ، جسے سفید پوش طبقہ بھی کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ اس مہنگائی کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کی محدود آمدنی بڑھتی ہوئی مہنگائی کا مقابلہ نہیں کر پاتی، تو دوسری طرف سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے اسے بہت سے انچاہے قدم بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ وہ اپنی عزت اور بھرم کی خاطر سب سے زیادہ حساب میں چلتا ہے۔ نیاز حسین لکھفیرا بڑے اچھے شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا خبر خود کو ہی اب بیچنا پڑ جائے یہاں، کیا خبر خود کو ہی اب بیچنا پڑ جائے یہاں، کس کو معلوم ستم کیسے یہ مہنگائی کرے۔ اور اس پر تیرا یہ کہ پانی، سوئی، گیس، بجلی اور فون کے بل بھی اتنے زیادہ آتے ہیں کہ انسان جو پہلے مہنگائی کے ہاتھوں تلملا رہا ہوتا، اب تو بلبلا اٹھتا ہے۔ تلملانا بے قرار ہونے اور گھبرانے کو کہتے ہیں، جبکہ بلبلانا تڑپنے اور گڑگڑانے کو کہتے ہیں۔ یعنی پانی، سوئی، گیس، بجلی اور فون کے بل اتنے آ گئے ہیں اور ان کا ریٹ روز بروز بڑھایا جا رہا ہے کہ نتیجہ یہ ہے کہ عوام کی عافیت تنگ ہو گئی ہے۔ یہ بنیادی ضروریات زحمتیں بن چکی ہیں، لیکن چونکہ ان کے بغیر گزارا ممکن نہیں، اس لیے انسان صرف تلملانے اور بلبلانے پر اکتفا کرتا ہے۔ وہ انہیں پورا کرنے کے لیے خود کو بھی بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور گرمیوں میں بجلی کے بل اور سردیوں میں گیس کے بل قیامت بن کر ٹوٹتے ہیں۔ کیفی اعظمی بہت اچھے شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی مہنگائی ہے کہ چہرہ بھی، ایسی مہنگائی ہے کہ چہرہ بھی بیچ کے اپنا کھا گیا کوئی۔ یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح روٹی، کپڑا اور مکان انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہیں، اس طرح آج کی جدید انسانی زندگی میں بجلی، گیس اور فون بھی تعیشات سے نکل کر بنیادی ضروریات کے دائرے میں شامل ہو چکی ہیں۔ گویا اب ان کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے، اور یہ جدید زندگی کا لازمی حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے سرمایہ دارانہ نظام میں یہ منافع کمانے کا ایک زبردست ذریعہ بن چکے ہیں، چونکہ یہ انسانی ضروریات کا لازمہ بن چکے ہیں۔ اس لیے ظالمانہ نظام میں اس سرمایہ داروں کے لیے ایک زبردست منافع خوری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ انسانی ضروریات کو انسانی ہمدردی کی بجائے اپنے منافع کو سامنے رکھ کر بناتے ہیں۔ وہ بجلی، گیس یا فون کی سہولیات تخلیق کرتے ہیں، لیکن انسان کی ہمدردی میں نہیں، بلکہ اپنا نفع کمانے کے لیے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس نے آج انسانوں کے لیے ان بنیادی ضروریات کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے، اور اگرچہ وہ انہیں استعمال کرنے پر مجبور ہیں، لیکن یہ مجبوری انہیں تلملانے اور بلبلانے پر مجبور کر دیتی ہے۔
انور مسعود ہی نے اپنے ایک اور قطعے میں اس مجبوری پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ پانی کا بل جو آیا تمہیں آب آب تھا، پانی کا بل جو آیا تمہیں آب آب تھا، بجلی کے بل کو دیکھ کے جھٹکا لگا مجھے، پانی کا بل جو آیا تمہیں آب آب تھا، بجلی کے بل کو دیکھ کے جھٹکا لگا مجھے، سونگا کچھ ایسے گیس کا بل ہوش اڑ گئے، سونگا کچھ ایسے گیس کا بل ہوش اڑ گئے، سونگا کچھ ایسے گیس کا بل ہوش اڑ گئے، باتوں کے بل سے موت کا کھٹکا لگا مجھے۔ تو آپ محسوس کریں کہ زندگی یار تلخ سے تلخ تر ہوتی چلی جا رہی ہے، غریب بیچارہ ظلم کی چکی میں پستا چلا جا رہا ہے، اور امیر پہلے سے امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن کسی کو کچھ خیال نہیں ہے، کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا، ہر کوئی اپنی زندگی گزارنے میں مصروف دکھائی دیتا ہے، ہر کوئی اپنی زندگی بہت اچھے سے گزارا ہے، ہر کوئی اپنی زندگی کو بڑا اچھا جو ہے وہ گزارنا چاہتا ہے، ہنسی خوشی گزارنا چاہتا ہے، لیکن غریب کی زندگی کسی کو پرواہ نہیں ہے، غریب مر رہا ہے، غریب زندہ ہے، غریب بھوکا ہے، غریب پیاسا ہے، جو کچھ مرضی ہے، غریب کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، تو ہمیں غریب کی پرواہ کرنی چاہیے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم پڑھ رہے تھے انور مسعود کے قطعات، جس کے پہلے قطع بھی ہم پڑھ رہے تھے انور مسعود کے قطعات، جس میں سے ہم نے پہلے قطع کی تشریح کر لی۔ دوسرا قطع جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں انور مسعود جو ہے وہ حکومت اور ہمارے حکمرانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، اب اس لاٹھی کی زد میں جو بھی آئے سو ہمارا ہے، مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے۔ ویٹو یہاں پہ جو ہے وہ حاشیے کا نشان لگا ہوا ہے، اور حاشیے کا میں نے آپ کو بتایا ہے حواشی کا، کہ اگر آپ پیج کے اینڈ پہ دیکھیں تو ایک لائن لگی ہوتی ہے اور اس کے نیچے اس کا مطلب بتایا گیا ہوتا ہے، تو یہاں پہ تو میں آپ کو نہیں بتا پا رہا، چلیں آپ اگر اپنے پیج کی آخری لائن میں دیکھیں گے تو وہاں پہ ایک لائن لگی ہوگی، اور اس کے نیچے ویٹو کا مطلب جو ہے وہ سمجھایا گیا۔ ویٹو کہتے ہیں اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کا حق، جس کے تحت کسی قرارداد کو مسترد کیا جا سکتا ہے۔ تو انور مسعود کہتے ہیں کہ تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، اب اس لاٹھی کی زد میں جو بھی آئے گا، اب اس لاٹھی کی زد میں جو بھی آئے سو ہمارا ہے، مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے۔ یعنی اس دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، گویا کمزور طاقتور کے ہاتھوں میں بے بس ہے۔ آج کی دنیا میں ویٹو پاور بھی اس حقیقت کا اظہار ہے، اور انور مسعود اردو کی مشہور ضرب المثل جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا سہارا لے کر اقوام متحدہ کے طرز عمل پر شدید طنز گا رہے ہیں۔
اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس قرارداد اور جس فیصلے کو چاہیں ویٹو کے ذریعے مسترد کر دیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ ان ارکان کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکی ہے۔ بڑی طاقتیں منمانی کر رہی ہیں اور من پسند فیصلے کرا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ انصاف کرنے کی بجائے چھوٹی طاقتوں پر ظلم و ستم ہوتا دیکھتی رہتی ہیں اور بے بسی کی تصویر بنی رہتی ہیں۔ سب سے پہلے اس قطعے میں شاعر نے ایک ضرب المثل کا ذکر کیا ہے۔ ضرب المثل ایسی بات کو کہا جاتا ہے جو انسانوں نے نسل در نسل کے تجربے سے سیکھی ہو۔ تو جب انسان نے بار بار کے تجربے سے سیکھا کہ ہمیشہ طاقتور ہی اپنی بات منواتا ہے اور کمزور بیچارہ ہمیشہ بات ماننے پر مجبور ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ انگریزی میں اسے کہا جاتا ہے کہ مائٹ از رائٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور ہمیشہ اپنا حق جو ہے وہ جتاتا ہے، اور طاقتور اپنا حق جتاتا بھی ہے اور اسے منواتا بھی ہے۔ ہم اگر انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات 100% سچ ہے۔ ہمیشہ طاقتور انسان، گروہ یا قوم ہی اپنی بات منواتی ہے، خواہ وہ بات صحیح ہو یا غلط۔ اس کے صحیح یا غلط ہونے کا انحصار حق اور باطل کے معیار پر ہے، لیکن طاقتور جب دوسروں پر اپنا تسلط جماتا ہے تو اس کی بات صحیح ہو یا غلط مانی ہمیشہ وہی جاتی ہے۔ اسی حقیقت کو اقبال نے اپنے اشعار میں کچھ یوں بیان کیا ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کے سزا مرگ مفاجات۔ فتویٰ کہتے ہیں فیصلے کو، ازل سے یعنی ہمیشہ سے، پہلے دن سے، اور جرم ضعیفی یعنی کمزور جو ہونے کا جرم، مرگ مفاجات کہتے ہیں اچانک موت۔ تو تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن بھی اسی لیے مسلمانوں کو اپنی طاقت اور گھوڑے یعنی اسلحہ وغیرہ تیار اور بہترین حالت میں رکھنے کا حکم دیتا ہے اور اسے فرض قرار دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ الانفال میں ارشاد ہے کہ اور تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کی حد تک طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے، تاکہ تم اس سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو، اور کچھ دوسروں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب پورا پورا تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس آیہ مبارکہ، اس آیت مبارکہ میں اپنی استطاعت کے مطابق اپنی طاقت اور گھوڑوں کو تیار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ تم اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو روب میں رکھ سکو، بلکہ ان دشمنوں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے۔ یہاں روب میں رکھنے سے یہی مراد ہے کہ جب ہم طاقتور ہوں گے، ہمارے پاس اسلحے کی جدید ترین اور بہترین ٹیکنالوجی ہوگی، تو پھر دشمن ہم پر حملہ کرتے ہوئے 100 بار سوچے گا۔
وہ جھجکے گا کہ کہیں سے جواب میں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ یہی طاقت کا مثبت استعمال ہے، یعنی آپ طاقتور ہو کر ظالم کو اپنے اوپر ظلم کرنے اور چڑھائی کرنے سے روک سکتے ہیں۔ میں نقصان نہ ورنہ انسان جب ظلم کرنے پر اتر آتا ہے تو وہ کمزور شے کو مٹا دیا کرتا ہے۔ آج کے دور میں ایٹم بم بھی طاقت کا توازن پیدا کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہمارے پاس ایٹم بم اور جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی ہی جو ہمارے دشمن کو ایک حد میں رہنے پر مجبور کرتی ہے، ورنہ یہ عین ممکن ہے کہ انڈیا، اسرائیل، امریکہ اور روس ان جیسے طاقتور ظالم ہمیں بھی کمزور اور بے بس ملکوں کی طرح زیر و زبر کر دیں، جنہیں انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان استعماری ملکوں کی تاریخ یہی رہی ہے کہ انہوں نے ہر اس ملک پر حملہ کیا جو انہیں جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ گویا ان کا کمزور ہونا ان کے لیے مصیبت بن گیا۔ ساحل لدھیانوی نے دو ٹوک انداز میں ظالم کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا، ان کا بڑا اچھا یہ جو مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں ظالم ہمیشہ انتشار ہی پیدا کرتے ہیں۔ یورپ کے استعماری ملک کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے دنیا کے جن جن ملکوں پر قبضہ کیا وہاں انتشار ہی پیدا ہوا۔ انہوں نے وہاں کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا، لوگوں کو معطوب کیا، انہیں مارا، پیٹا، قتل کیا، انہیں غلام بنانے کے لیے سو جتن کیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان ملکوں یا خطوں میں ان کے خلاف آزادی کی تحریکیں برپا ہوئی، ان کے خلاف عوامی سطح پر نفرت پیدا ہو گئی، ان کی ابتدائی تہذیب اور تمدن کو نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ انہوں نے اپنے مفتوحہ ملکوں کو زبردستی اپنے مذہب پر لانا یا ثقافت میں رکھنا چاہا، جس کی سب سے عام مثال ہندوستان میں انگریزوں کے آمد کے بعد کا دور ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں نے جن خطوں یا علاقوں کو فتح کیا وہاں عدل اور انصاف قائم کیا، وہاں علم کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف ان علاقوں میں عدل قائم ہوا، مظلوم کو اس کا حق ملا، بلکہ وہ علاقے جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی علم کی روشنی میں آ گئے، اور وہاں دنیا کی بہترین جامعات اور مدرسے وجود میں آئے، وہاں کے لوگوں میں سے بہترین علماء، فضلاء اور سائنسدان پیدا ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان جن جن علاقوں میں گئے وہ اسلامی علاقے بن گئے، وہاں کی آبادی کی اکثریت بغیر کسی زور اور جبر کے مسلمان ہو گئے۔ اس لیے یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ طاقتور ہونے کا مطلب
صرف ظالم کو روکنا ہی نہیں بلکہ عدل کو قائم کرنا بھی ہے۔ رفعت سلطان نے واضح الفاظ میں ایک شعر میں کہا تھا کہ ناتواں ہو کے عدل چاہتا ہوں، ناتواں ہو کے عدل چاہتا ہوں، واقعی قابل سزا ہوں میں۔ پھر شاید آج کے ایک ظالمانہ نظام کی طرف ہمیں تو متوجہ کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ بڑی طاقتوں کا بنایا ہوا ایسا ادارہ ہے جسے وہ اپنے مقاصد یا مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بظاہر یہ ادارہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، لیکن در حقیقت یہ بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں غلام۔ اس کے ایک ادارہ ہے سلامتی کونسل، جس کے 5 مستقل اور 10 غیر مستقل اراکین ہیں۔ 5 مستقل اراکین میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین شامل ہیں، جبکہ 10 غیر مستقل اراکین جو ہیں بدلتے ہیں۔ 5 مستقل اراکین کو حق تنسیخ یا ویٹو کا اختیار حاصل ہے، یعنی وہ کسی بھی قرارداد منسوخ یا ویٹو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مستقل رکن کسی قرارداد کو ویٹو کر دے تو وہ قرارداد منظور نہیں ہو سکتی۔ حق تنسیخ یا ویٹو کے اختیار نے اس ادارے کے وقار کو بری طرح مشروع کر دیا ہے اور یہ بڑی طاقتوں کا اعلیٰ کار بن گیا ہے۔ روس نے 123 مرتبہ، امریکہ نے 123 مرتبہ، امریکہ نے 82 مرتبہ، اور اس کے بعد برطانیہ نے 32 مرتبہ، فرانس نے 18 مرتبہ اور چین نے قدرے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 6 مرتبہ اس حق کو استعمال کیا ہے، اور روس، امریکہ نے اس حق کو نہایت ہی غیر ذمہ داری سے بار بار استعمال کیا ہے۔ کسی غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے کہ مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین آج تک حل طلب ہے۔ تیسری دنیا، خاص کر عالم اسلام کے کمزور ہونے کی وجہ کہ اس میں کوئی مستقل نمائندگی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی دنیا کے معاملات ہمیشہ حل طلب ہی رہتے ہیں۔ گویا آج کے طاقتور اس قانونی ادارے کے ذریعے اپنی بات منوا لیتے ہیں اور کمزور ممالک ہمیشہ صرف مذمتیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے شاید بڑی طاقتوں کی طرف سے کمزور ممالک کو یہ پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم مذمت کاریوں سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ان کے پاس ویٹو کی طاقت ہے۔ اس تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاجدار عادل نے کہا تھا، بڑا اچھا شاعر، اور کہتا ہے کہ عدل فریاد سے ملا نہ کبھی، عدل فریاد سے ملا نہ کبھی، وقت چیخا کیا ہمیشہ سے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی طاقتیں بڑے ظالموں، قاتلوں، دہشت گردوں اور حملہ آوروں کے خلاف قرارداد پیش کرتی ہیں۔ ان کی اکثریت ہوتی ہے اور وہ ووٹ کے ذریعے وہ قرارداد منظور بھی ہو جاتی ہے، مگر بڑی طاقتیں جو فی الواقع خود ہی ظلم و ستم کی حامی ہیں، ویٹو کے ذریعے ہر ایسی قرارداد کو مسترد کر دیتی ہیں جس سے ان کی ہوس ملک گیری پر سرد پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ایک شاعر یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش عدل بھی صاحب اولاد ہو۔ وہ کہتا ہے کہ ظلم بچے جن رہا ہے،
ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ چونکہ سلامتی کونسل میں طاقتوروں ہی کا غلبہ ہے، اس لیے چھوٹی طاقتوں کے پاس صرف مذمت کاری رہ جاتی ہے۔ وہ مذمت کرتی ہیں اور بڑی طاقتیں کہتی ہیں کہ ضرب المثل تو یہ ہے کہ جس کی لاٹھی ہے بحث بھی اسی کی ہوتی ہے، اور اب زمانہ ترقی کر گیا ہے، اس لیے لاٹھی کی زد میں جو بھی آئے گا وہ لاٹھی والے کا ہے، یعنی طاقتور ہر نوع سے کمزور کو دبا رہا ہے، اور بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو ہڑپ کرتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے انور مسعود کے قطعات جو ہمارے سلیبس میں شامل ہیں۔ پہلے قطعے کی ہم نے تشریح کی، دوسرے کی، اور اب ہم تیسرے قطعہ کی تشریح کرنے جائیں گے کہ اس میں کہتے ہیں کہ اجرا سا وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اجرا سا وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس کریا و شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی کشٹان برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منو کے حساب سے۔ اجرا سا وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس قریہ و شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی شٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منو کے حساب سے۔ قریہ شکستہ کہتے ہیں ویران گاؤں، قریہ شکستہ ویران گاؤں، اور ہڑپا کا پتہ ہے آپ کو جو تباہ و برباد ہو گیا، ویران ہو گیا، اسے کہتے ہیں۔ تو شہر خراب اجرا ہوا شہر، اور اس کے بعد عبرت کہتے ہیں نصیحت کو، کلچر کہتے ہیں تمدن کو۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس اجڑے ہوئے شہر ہڑپا سے ہم نے جو ہے وہ اس اجڑے ہوئے شہر ہڑپا سے ہم نے کلچر کو بہت برآمد کر لیا ہے، لیکن عبرت حاصل نہیں کی۔ ہم نے کلچر کو نکال لیا لیکن عبرت کو نہیں نکالا۔ اس قطعہ کا موضوع پرانی قوموں کے کھنڈرات اور آثار سے عبرت حاصل کرتا ہے، اور شاید طنزیہ انداز میں یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہڑپا سے بہت زیادہ نصیحتیں حاصل کر لی، بہت زیادہ ہم نے کلچر کو حاصل کر لیا، لیکن ہم نے وہاں سے عبرت حاصل نہیں کی، ہم نے وہاں سے نصیحت حاصل نہیں کی۔ کہتے کہ ہم نے ہڑپا جیسے کھنڈرات سے کلچر تو ڈھیروں برآمد کر لیا ہے، لیکن ہم نے ان سے عبرت حاصل نہیں کی۔ ہم نے یہ سوچنے اور جاننے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ آخر اس طرح بستیاں کیوں تباہ ہوئیں، وہ کون سی نافرمانیاں تھیں جن کے سبب اللہ کے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ اور سب سے پہلے شاعر نے ایک اجرے سے نگر ہڑپا کا ذکر کیا، اور ہڑپا پنجاب میں قدیم جو ہے وہ ہڑپا پنجاب میں ایک قدیم تہذیب و تمدن کے حامل کھنڈرات ہیں۔ تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو دنیا میں تقریباً 5000 برس قبل 3 تہذیبیں معارض وجود میں آ چکی تھیں، جن میں ایک دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے کنارے عراق میں میسوپوٹامیہ، دوسری دریائے نیل کے کنارے مصر، اور تیسری وادی سندھ کی تہذیب کہلاتی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب سلسلہ ہمالیہ کے دامن سے لے کر بحیرہ عرب تک تقریباً 4 لاکھ مربع میل میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس تہذیب کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس کا رقبہ اپنی دونوں ہم عصر تہذیبوں کے رقبے سے 2 گنا ہے، اور اب اس تہذیب کے پاکستان اور بھارت میں 450 سے زائد آثار دریافت ہو چکے ہیں، جن میں ایک
ہڑپا بھی شامل ہے۔ قدیم ہڑپا شہر کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس علاقے کے رہنے والے لوگوں نے پڑھنا اور لکھنا بھی دیگر تہذیبوں کے لوگوں کی نسبت پہلے سے شروع کر دیا تھا، اور یہاں کے رہنے والے اس دور کے ترقی یافتہ لوگ تھے جو منظم اور منصوبہ بندی کے تحت اپنی زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ ان کے بنے ہوئے شہر اور عوام کی ضروریات کے مطابق ترتیب دی ہوئی گلیاں، کوچے، پینے کے پانی اور سیوریج کا نظام 21ویں صدی کے لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ قدیم ہڑپا شہر میں تقریباً 5300 سال قبل یہ لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے تھے، اور 4600 سال قبل یہ لوگ ترقی کے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ یہاں کے باشندے تاجر اور زراعت پیشہ تھے، جبکہ ہنرمند افراد کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ قدیم ہڑپا کے کھنڈرات تقریباً 165 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر منی نیازی کا ایک بڑا اچھا شعر جو مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں اڑ رہی ہے لٹی محفلوں کی دھول، آنکھوں میں اڑ رہی ہے لٹی محفلوں کی دھول، عبرت سرائے دہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ یہ کھنڈرات 1920 میں حادثاتی طور پر دریافت ہوئے، پہلے انگریزی دور میں اور پھر پاکستانی محکمہ آثار قدیمہ نے زمین کھود کر ان کھنڈرات کو نکالا۔ انہوں نے ان کے کلچر بارے بہت سی چیزیں دریافت کی۔ آج ہم ان کے برتن، رہن سہن، زبان اور اسلحہ وغیرہ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ ہم بہت حد تک جان چکے ہیں کہ قدیم لوگ کس نوع کے مکانوں میں رہتے اور گزر بسر کرتے تھے۔ گویا ہم نے کلچر کے بارے میں یعنی بہت سی چیزیں دریافت کر لی ہیں۔ یہ کلچر اس دیش کی پرانی تاریخ کا آئینہ دار ہے۔ آج ہڑپا ایک اجڑا نگر ہے، ایک ویران گاؤں ہے جو صدیوں قبل آباد تھا۔ وہاں کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن پھر ان کا نام و نشان بھی قدرت نے مٹا دیا۔ سب سے پہلے کسی عظیم سیلاب نے اور پھر زلزلوں، بجلیوں، آندھیوں اور طوفانوں نے اس علاقے کو ملیاں میل ہی نہیں کیا، بلکہ زمین کی تہوں میں غرق کر دیا۔ گویا ماضی کی شاندار عمارتیں محض دھول بن کر رہ گئیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی، جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ تو یہاں شاعر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے اس اجڑے ہوئے شہر کے کلچر کو جاننے کے لیے تو بہت ساری کوششیں کی، محنت کی، لیکن اس کے اجڑنے سے تھوڑی سی عبرت بھی حاصل نہیں کی۔ یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قدرتی آفات مثلا زلزلہ، سیلاب، بجلی، آتش فشاں اور ہوائی بگولے وغیرہ، یہ سب اللہ کی طرف سے سزا اور عذاب کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی قدیم قوموں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ نے پہلے انہیں موقع دیا، اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے انہیں سمجھایا، لیکن جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں، وہ شرک اور دوسری برائیوں سے باز نہیں آئے، تو انہیں بطور سزا ملیاں میٹ کر دیا گیا۔ ان پر کوئی نہ کوئی قدرتی آفت نازل ہوئی اور وہ اپنے مکانوں میں اوندے منہ آج بھی پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ زمین پر چلو پھرو اور ان کے کھنڈرات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ جو اللہ نے ہمارے لیے یہاں پر نشانیاں چھوڑ رکھی ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو ڈھونڈنا چاہیے، اور ان کے ڈھونڈنے کے بعد ہمیں یہ بات دیکھ لینی چاہیے کہ ہم کس حد تک جو ہے وہ ان سے عبرت حاصل کر رہے ہیں۔
اس لیے جو ہے وہ قرآن میں جن قوموں کا ذکر آیا ہے ان میں قوم عاد، قوم سمود، قوم بنی اسرائیل، قوم نوح، قوم شعیب، قوم لوط وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن دنیا میں بہت سی قوموں اور تہذیبوں، مثلا بعد یہ سندھ کی تہذیب، میکسیکن کی تہذیب، پوپائی شہر وغیرہ کے خنڈرات موجود ہیں۔ یہ تمام خنڈرات ہمارے لیے دعوت فکر اور عبرت کا سوال ہے۔ ہم غور کریں کہ یہ شہر اور بستیاں کیوں تباہ ہوئیں۔ عبرت حاصل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان دوسروں کی غلطی دیکھ کر اپنی اصلاح کرے۔ وہ دیکھے کہ جن برائیوں کے سبب پرانی قوموں پر عذاب نازل ہوئے ان سے بچے، اپنے اعمال پر کڑی نگاہ رکھے کہ کہیں ان میں بھی وہی خرابیاں نہ پیدا ہو جائیں جو اللہ کو ناراضی کا سبب بنتی ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ کا غضب ان قوموں اور بستیوں پر نازل ہو۔ جب یہ سمجھ لے تو پھر اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ یہ قوم ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے، دنیا کو محض کھیل تماشا یا تفریح کا مقام نہ سمجھے بلکہ اسے عبرت کا سمجھے۔ عزیز الحسن مجذوب بڑے اچھے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اور زمین کی سیر کرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو انہیں شوق سے دیکھنے کی بجائے عبرت کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے اور اپنی طرز زندگی کو سنوارنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے لگ جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اس ہنستی بستیوں کو منو مٹی کے نیچے غرق کر دیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں ہماری آبادیوں کو بھی کھود کر ضیافت کریں۔ کبھی یہاں بھی عیش و نشاط کی ریل بیل تھی اور آج قدرت نے آبادیوں کو نشان عبرت بنا دیا ہے، اور کوئی پکار دینے والا پکار دے۔ حبیب جالب نے بڑا اچھا شعر کہا تھا کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، ہائے تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ تو اگر تم پر عروج ہے تو پھر زوال آ کر رہے گا، انتظار کریں اور اپنی بری عادتوں کو چھوڑ دیں ہمیشہ کے لیے، تاکہ وہ اللہ آپ پر فضل رکھے، آپ پر رحم رکھے، آپ کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا رہے۔ ہم پڑھ رہے تھے انور مسعود کے لکھے ہوئے قطعات، جن میں سے پہلے قطع کی بھی ہم نے تشریح کر لی، دوسرے کے بھی، اور تیسرے جو ہے وہ قطع کی بھی تشریح کر لی۔ چوتھا جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں کتنے، جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں، ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں۔ مقامات آہ و فغاں کہتے ہیں نالہ و فریاد کے مقامات، یہاں سے مراد ہے رشوت دینے کے مقامات۔ تو انور مسعود اپنے اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جائز کاموں کے لیے بھی رشوت کا چلن اتنا عام ہے کہ کوئی کام پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس قطعے میں شاعر ہمارے سرکاری محکموں میں پائی جانے والی رشوت ستانی پر طنز کر رہا ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں بیان کرتا ہے کہ سرکاری محکموں میں کلرکوں اور افسروں کے میزوں پر غور و فکر کا یہ عالم ہے کہ جب تک فائل کو پیسوں کے پہیے نہ لگ جائیں وہ حرکت ہی نہیں کرتی۔ گویا جب تک ہم لوگ جب تک رشوت نہ ملے کوئی کلرک اور کوئی افسر کسی سائل کا کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ وہ طنزیہ انداز میں انہیں صاحب غور کی ترکیب سے بیان کرتا ہے، یعنی ایسے کلرک اور افسر جو تب تک غور و فکر یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں جب تک انہیں رشوت نہ دی جائے۔ قطعے کا آخری مصرع دراصل تضمین ہے جو اقبال کے ایک شعر سے لیا گیا ہے
وہ شعر درج ذیل ہے۔ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک کا پورا دفتری نظام اس قدر بگڑ چکا ہے کہ یہاں کوئی جائز کام بھی رشوت کے بغیر ممکن ہے۔ گویا یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے کوئی کل بھی سیدھی نہیں ہے، نیچے سے اوپر تک رشوت چلتی ہے، ہر کام کے لیے کمیشن مقرر ہے، کلرک افسروں اور افسر بڑے افسروں کو رشوت پہنچاتے ہیں۔ بظاہر کلرک فائل لیتا ہے کہ اس پر غور کرے گا، کلرکوں کے بعد افسروں کے غور و خوض کی باری آتی ہے۔ سائل فائل کے پیچھے بھاگتا ہے مگر وہ کئی میزوں سے گزرتی رہتی ہے اور اس پر غور کے بعد اعتراضات کرتی چلے جاتی ہیں۔ نتیجہ معلوم کہ وہ کام لٹک جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ جائز کام ہے اور سائل نے اس کام کو کرانے کے لیے رشوت نہیں دی۔ اگر وہ شروع ہی میں رشوت دے دیتا تو اسے انتظار کی اس کفت اور دور دھوپ کی اس کلفت سے نجات مل جاتی اور گھر بیٹھے وہ کام ہو جاتا۔ لیکن جس حقیقت کو نہیں سمجھتا وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا۔ اصلاح علمی کی طرف طنز کرتے ہوئے خالد عرفان نے کہا تھا کہ میں کرپشن کی فضیلت کو کہاں سمجھا تھا، میں کرپشن کی فضیلت کو کہاں سمجھا تھا، بحر ظلمات کو چھوٹا سا کنواں سمجھا تھا۔ میں کرپشن کی فضیلت کو کہاں سمجھا تھا، بحر ظلمات کو چھوٹا سا کنواں سمجھا تھا۔ تو جبکہ اس چلن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں عام آدمی اپنے جائز کاموں کے لیے بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، وہیں برے لوگ انہیں ہتھ کنڈو کو استعمال کر کے اپنے غیر قانونی کام بھی لگوا لیتے ہیں۔ نااہل لوگ میرٹ کے برخلاف محکمے میں بھرتی ہو جاتے ہیں، مجرم پولیس کو رشوت دے کر چھوٹ جاتے ہیں۔ اس ظلم اور ناانصافی کا نتیجہ معاشرے کی تباہی اور انتشار کی صورت میں نکلتا ہے۔ اقربا پر بھی کارواج بڑھ جاتا ہے، نااہل لوگ بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑے لوگ جب رشوت اور سفارش کے ذریعے آگے آتے ہیں تو یہ خود بھی انہی برائیوں کو رواج دیتے ہیں۔ ایک رشوت دے کر آنے والا ملازم بعد میں رشوت ہی دیتا ہے تاکہ اپنے دیے ہوئے پورے کر سکے۔ اس طرح پورا معاشرتی ڈھانچہ متاثر ہو جاتا ہے اور معاشرے میں اہلیت کی جگہ اقربا پروی اور پیسہ معیار بن جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ کچھ بھتیجے ہیں چند سارے ہیں، عہدے تقسیم ہونے والے ہیں۔ اس چلن کا ایک خوفناک پہلو یہ ہے کہ یہ عقیدے کی کمزوری کا اظہار بھی ہے۔ یہ ایک طرف جہاں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے، اسی نے ہمیں زندگی میں بندگی کا حکم دیا ہے، اسی نے کہا ہے کہ وہ قیامت کے دن ہمارے تمام اعمال کا حساب بھی دے گا۔ دوسری طرف قرآن و حدیث میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ حاکموں کو تحفے تحائف دے کر اپنا کام نکلوانا صریحاً گناہ ہے۔ ایک حدیث میں تو رشوت کے حوالے سے صاف یہ الفاظ آئے ہیں کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن ہم یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی دنیا کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی اندھی کھائیاں بھی نظر نہیں آتی جن کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کو حاضر جانتے ہوئے بھی یہ گناہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور شاعر نے اسی رویے پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک سائل مجبور نے رشوت کا لفافہ، ایک سائل مجبور نے رشوت کا لفافہ، ایک سائل مجبور نے رشوت کا لفافہ، افسر کو اسد
میز کے نیچے سے دیا ہے۔ ایک سائل مجبور نے رشوت کا لفافہ افسر کو اسد میز کے نیچے سے دیا ہے طرفہ تماشا کے اسی میز کے اوپر، ہے طرفہ تماشا کے اسی میز کے اوپر تختی کے پہ لکھا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ آخر میں شاعر نے جو ہے وہ اقبال کے ایک سنجیدہ مصرعے کو مزاحیہ انداز میں استعمال کر کے مزید سنجیدہ بنا دیا اور قاری کے لیے سوچ کا ایک ایسا دروازہ کھول دیا جس میں آہ و فغاں اور درد و غم کی ایک دنیا آباد ہے۔ شاعر دفتری نظام کے تمام تکلیف دہ مراحل کو مقامات آہ و فغاں سے تعبیر کرتا ہے۔ گویا صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ فرحات جوئے شیر یعنی دودھ کی نہر پہاڑ کے سینے سے نکالنے کی کوشش میں جان ہار گیا تھا۔ ہمارے دفتری نظام میں سائل مر کھپ جاتا ہے مگر فائل ایک میز سے دوسری میز تک گھومتی رہتی ہے اور یہ سارا کچھ یوں ہی چلتا رہتا ہے اور انسانی زندگی اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دنیا اب رشوت کے نظام میں اس قدر پھنس چکی ہے کہ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی مرے جیے جو کچھ مرضی کرے، کوئی پرواہ نہیں کسی کو۔ سب لوگ اپنے اپنے دن اپنی زندگی کو گزارنے میں محو دکھائی دیتے ہیں، مصروف دکھائی دیتے ہیں، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے انور مسعود کی لکھے ہوئے قطعات جن کی ہم تشریح کر رہے تھے، انور مسعود کے قطعات جن کی ہم تشریح کر رہے تھے، اور ہمارے سلیبس میں انور مسعود کے 4 قطعات شامل کیے گئے تھے جن کی آج ہم نے تشریح کی اور جن کو دیکھا کہ انور مسعود نے معاشرے کی ایک حقیقت کو بیان کیا ہے اور حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے لا کھڑی کر دی کہ ہم اپنے معاشرے میں کس قدر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ ان تمام باتوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں۔ اللہ حافظ ناصر۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔